اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تیسرے پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم نے سورہ علم نشرح کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا تعارف ہوتا چلے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الانشراحی ہے، جو کہ علم نشرح کے نام سے بھی معروف ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 27 کلمے اور 103 حروف ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے۔ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں سورہ والضحیٰ کے بعد ہوا۔ نبوت کا بار امانت کوئی معمولی بوجھ نہ تھا۔ یہ وہ کوہ گراں تھا جسے آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے معذوری ظاہر کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو مکہ کی ساری فضا سلگنے لگ گئی اور لوگوں کے اطوار بدل گئے۔ ہر چہرے پر نفرت کی اور ہر آنکھ پر دشمنی کے شعلے ناچنے لگے۔ ان ناموافق حالات میں قلب نبوت کے لیے راحت و سکون کا اگر کوئی پیغام ہو سکتا تھا تو وہ اس کے کریم پروردگار ہی کا ارشاد تھا۔ چنانچہ جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ سورہ مبارک تلاوت فرمائی اور ہر آیت میں ایک عظیم احسان کی خوشخبری سنائی، اور ہر آیت میں دلجوئی اور بندہ نوازی ہے۔ جس سے اپنوں نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں، رشتے توڑ لیے تھے، اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور بتا دیا کہ یہ کالی رات جلد ہی سحر آشنا ہونے والی ہے، اور جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب سب آپ کی راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، سو جان سے آپ پر قربان ہوں گے۔ پس آپ کو جو ہی فراغت ملا کرے آپ یاد الہی میں مشغول ہو جایا کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت فرمائی ہے، دنیا بھر کے نعت گو شاعر بھی مل جائیں تو بھی وہ ایسی مدحت بیان نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ فإن مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فرائض سے فارغ ہو جائیں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اب ہم اس سورہ مبارک کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ علامہ سید محمود آلوسی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا مطلب کشادگی اور فراخی ہے، اور کسی الجھی ہوئی بات کو، کسی مشکل بات کو واضح کرنا بھی ہے۔ شرح لفظ کا استعمال دلی مسرت اور قلبی خوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب اور شہادت کے دونوں جہاں اس میں سما گئے ہیں، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں انوارات الہیہ کی بارش ہو گئی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی جود و کرم کے مظہر ہیں، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے دفتر کی ایک سطر ہے اور آپ کے علم کے سمندر کی ایک نہر ہے۔ اگلی آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ،
یہ دو آیتیں غور طلب ہیں۔ ان قدا کا ایک معنی تحریر کیا ہے کہ کسی چیز کا لاغر اور دبلا ہونا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا متواتر کام کرنے سے دبلا ہو جانا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، یعنی وہ بوجھ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کو بوجھل بنا دیا تھا، اسی کے مطابق لغت عرب میں جب اونٹ کی پشت پر زیادہ بوجھ لادا جائے تو اسے بھی ان قدا کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ بھاری بوجھ کیا تھا جو پیٹھ کو گراں کر رہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اٹھا لیا؟ علماء تفسیر نے متعدد اقوال لکھے ہیں، ان میں سے دو قول پسندیدہ ہیں۔ اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مضطرب کیفیت میں منصب نبوت پر آپ کو فائز کیا اور قرآن جیسا عظیم صحیفہ رشد و ہدایت کے لیے عطا فرمایا۔ دین اسلام جیسا مکمل ضابطۂ حیات آپ کو عطا فرمایا، جس سے یہ بوجھ اتر گیا، منزل کا تعین بھی ہو گیا اور منزل کی طرف جانے والا راستہ بھی نور نبوت سے روشن ہو گیا، یا پھر اس بوجھ سے مراد بار نبوت اور رسالت ہیں۔ اس فرض کی ادائیگی کا احساس دل کو ہر وقت بے چین رکھتا تھا، اور اہل کفار کا تعصب اور باطل سے چمٹے رہنا، ان کی احمقانہ حرکتوں سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرما کر اس بوجھ کو ہلکا کر دیا، اور آپ کی طبیعت میں اضطراب کی جگہ صبر اور عزمیت نے لے لی۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح اپنے مخصوص انداز میں فرمائی ہے اور خوب فرمائی ہے۔ آپ کی ہمت عالی اور پیدائشی استعداد جن کمالات اور مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھی، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر فائز ہونا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سینہ کھول دیا اور حوصلہ کشادہ کر دیا اور دشواریاں جاتی رہیں اور سب بوجھ ہلکا ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ یہاں پر اس آیت کو بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی جو آیت ہے، تو اس حقیقت کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا، اور اس سے بڑھ کر رفع ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا، ملائکہ کے ساتھ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور مومنوں کو بھی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اور جب بھی خطاب کیا قرآن کریم میں معزز القاب سے مخاطب فرمایا، جیسے یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا اور تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ آج دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں روز و شب 5 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہانے پر اپنوں اور بیگانوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں دنیا کے کسی نبی کسی سلطان پر نہیں لکھی گئیں، کسی دوسرے کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے عاشقوں نے نظم اور نثر میں انسانیت کو جو پاکیزہ ادب عطا فرمایا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اپنے تو ایک طرف رہے، بیگانوں نے بھی مخالفت کے باوجود بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور غیر مسلم بھی اس کے بغیر نہ رہ سکے۔ 5ویں آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ان حالات کو پیش نظر رکھیں
جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو جو مشکلات تھیں شروع کے دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق کے سلسلے میں جو پیش آئیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہی فرما رہی ہے کہ ساری دنیا مخالف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکہ کے نامور سردار چاہے کوئی بھی آپ کا مخالف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور آپ کا سینہ مبارک سینہ اطہر اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا ہے۔ تو آپ پر یہ جتنی بھی مشکلیں آ رہی ہیں یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جو آپ کو اور آپ کے رفقا کو جنہوں نے بھی دین اسلام قبول کیا ہے، اہل کفار اذیتیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت جو امام احمد رضا بریلوی ہیں انہوں نے فرمایا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ چھٹی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کفار مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ تم نادار ہو، مفلس ہو، کمزور ہو، ہم تمہیں پیس کر رکھ دیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، اور جو شخص بھی اسلام کو قبول کرتا اس کو قسم قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب ان دشواریوں اور تکلیفوں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے پھر وہی بات فرمائی کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکالیف جن سے آپ کے ماننے والے دوچار ہو رہے ہیں جلد ختم ہو جائیں گی، عزت اور خوشحالی اور فارغ البالی کا ایک درخشاں دور شروع ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ اپنے نبوت کے کاموں سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے فرائض سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لیے دوسری ریاضت اور عبادت شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی تھیں ان کا شمار جن نعمتوں سے مستقبل میں سرفراز کرنا تھا ان کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی عبادت میں مشغول رہا کرو۔ اور یہ بات امت کو سکھانے کی غرض سے بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ جب آپ نماز ادا کرنے سے فارغ ہو جائیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے سارے اوقات یاد الہی اور عبادت میں مستغرق رہیں، یا دنیا کے کاروبار میں جو ہی فرصت ملے خداوند کریم کے ذکر و شغل میں مشغول ہو جائے۔ یہاں حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں نکما بیٹھے دیکھوں، نہ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو اور نہ تم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔ یعنی کہ بیکار اور نکما بندہ جسے دنیا کی فکر نہ ہو اور نہ ہی اس کو آخرت کا اندیشہ ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اور امت مسلمہ نے جیسا کہ پہلے چند ہی سالوں میں مشرقی اور مغربی عالموں پر طاقت حاصل کر رہی تھی، اور بعد میں پھر وہ اپنی یہ چیزیں چھوڑ کر زوال پذیر بھی اسی وجہ سے ہوئے۔ اگلی آیت ہے فن سب کا لفظ جو ہے وہ توجہ طلب ہے۔ نصب ایسا کام کرنا ہے جس کے کرنے سے تھکاوٹ ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ معمولی نوعیت کے کاموں سے تو تھکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور وہ کام جو اولو العزمی سے کیے جاتے ہیں وہ مہمیں جو بڑی محنت اور ریاضت سے کی جاتی ہیں، اور انہی کے فرائض کی انجام دہی کے لیے شب بیداریوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے کاموں کو کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اہل حق کو جو ہوتے ہیں وہ مشکل پسند ہوا کرتے ہیں، سہل اور آسان کاموں میں تو ان کا جی لگتا ہی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ گوارا ہی نہیں کرتے کہ ان کی زندگیوں کو آسان کاموں میں وہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کام سونپتے ہیں جو کٹھن اور مشکل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں فتح بھی نصیب کرتی ہے۔
جنگ بدر کے بارے میں فرمایا کہ تم تو چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر حلہ بول دو جن کے پاس مزاحمت کے آلات نہیں، لیکن ہم نے چاہا کہ تمہاری طاقتوں کو باطل کی ایک بڑی قوت سے ٹکرا دیں تاکہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کو رسوائی اور ذلت نصیب ہو۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ اپنے رب کی طرف ہی راغب رہا کریں اور اسی کی ذات ہے جو تیرا رب ہے، جس نے اس منصب ربوبیت کا جو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے آپ کو فائز ہونے کی تربیت عطا فرمائی ہے، اور اس کا تعلق تیرے ساتھ ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں، تو اس کا اور وہ تیرا، کسی غیر کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔